منفوذات ہیں. منفوذات تو بعض کے بیچارے ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں منفوذات تو ٹھیک ہے مگر یہ تو زمانے کے اعتبار سے. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہے, یہی معاملہ لوگوں نے مسلمان حدیث کے ساتھ کیا ہے اور یہ معاملہ سنتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تو زمانے کی باتیں جب قتال ہوا کرتا تھا, جب نشر عام ہوا کرتا, سب باتیں بنانی تھی. جبکہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ خروج کا جو اصل مقصد تھا احداث کو روکنا اور اقامت دین کے لیے خروج, یہ بھی فرائض کی طرح حال کا امر ہے. اس کا ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزو, سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس لیے کہ کام کے کرنے کا تعلق استعداد سے نہیں ہے بلکہ کام کے کرنے کا تعلق وہ صفات قبولیت سے ہے. وہ صفات قبولیت سے تعلق ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالی انبیاء سے لے کر عام انسانوں تک ان کو صفات قبولیت میں آزمائیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک اللہ تعالی انہیں صفات قبولیت میں آزمائیں گے. اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے ہمیں, بعض مرتبہ آدمی کو اپنی شہرت سے اپنی قبولیت کا موقع لگ جاتا ہے. شہرت سے یہ ایسی خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ یہ بات طے شدہ بات ہے قرآن کی روشنی میں کہ مشہور ہونا الگ چیز ہے, مقبول ہونا الگ چیز ہے. بلکہ حدیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جو مقبول ہوتے ہیں مشہور نہیں ہوتے. مقبول ہوتے ہیں وہ مشہور نہیں ہوتے. حدیث کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ جو مشہور ہوتے ہیں وہ مقبول نہیں ہوتے اور جو مقبول ہوتے ہیں وہ مشہور نہیں ہوتے. گویا کہ مخلصین کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور اگر وہ موجود ہوں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. اس لیے کہ دین کے کسی بھی کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا اور اللہ کے یہاں قبول کرانے کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہرگز نہیں. مخلوق سے ہرگز کوئی تعلق نہیں. جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کر دیا, یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں کہ فلاں کو آگے کیوں کر دیا, یہ میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالی کے ضابطے اور اس کے غیبی نظام کا انکار کرتے ہیں. یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کو آپ نے آگے کر دیا, فلاں کو پیچھے کر دیا. جی ہاں, حالانکہ اگر آپ غور کریں گے, قرآن پڑھیں گے اور حدیث, تو یہ بات بہت صاف ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں مؤخر کرتے ہیں, جس چاہتے ہیں مقدم کرتے ہیں. جس کا مخلوق سے قدم کو تعلق نہیں ہے. مستقل ایک جھگڑا ہے لوگوں میں کہ فلاں آگے کیوں کیا گیا. حالانکہ یہ انتخاب اور تقسیم صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے حکم سے کرتے ہیں. اس میں ملائکہ کو بھی دخل نہیں ہے. جب سے ملائکہ کو دخل نہیں ہے تو دنیا میں کسی انسان کو اس کا الزام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سن رہے سو رہے کوئی الزام نہیں, کیونکہ یہ معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں, انبیاء میں سے, ملائکہ میں سے, عام انسانوں میں سے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. وہ تو سیاسی حکام اور لیڈر ہوتے ہیں جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ان کو بڑا بنایا جاتا ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. اس لیے میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, کیونکہ جن کے آگے بڑھنے کا تعلق مخلوق پر موقوف ہوتا ہے وہ جنازے کہلاتے ہیں. وہ کون کہلاتے ہیں؟ جنازہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے مجھے آگے بڑھاؤ, قدیمونی حدیث کے الفاظ. کہ کیوں آپ کو آگے بڑھنے میں اگر سہارے کی ضرورت ہے تو اس کا ثابت کیجیے کہ آپ کے اندر چلنے کی استعداد نہیں. آپ نے پکی بات کہ آپ میں چلنے کی استعداد نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے تو ہم ایک بہت آپ سے بنیادی بات کر رہے ہیں کہ انتخاب کا تعلق تو اطاعت سے اور صفات سے ہے. جو آدمی اپنی تنہائی اللہ کے ساتھ اچھی بنا لیتا ہے, اس لیے کہ جو اپنے اندر صفت احسان پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے درمیان محسن بنا دیتے ہیں. اس کو مخلوق کے درمیان, جی ہاں, ہم بہت بنیادی بات آپ کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ جس کی اللہ کے ساتھ خلوت بگڑے گی اس کی مخلوق کے ساتھ جلوت بگڑ کے رہے گی, بنے گی نہیں. یہاں تک لوگ پہنچ جائیں گے کہ وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ان کے منکرات سے اتفاق کر لیں گے. آپ میری بات پر توجہ دینا, میں کچھ کہہ رہا ہوں. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے منکرات سے اتفاق کر لیں گے, وہی تاکہ یہ راضی ہو جائیں. اور جب یہ ان کے منکرات سے اتفاق کر لیں گے تو پھر یہ مداحن ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یہ مداحن ہو جائیں گے. یہ تو مداحن اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ناحق سے اتفاق کر دیں. ناحق سے
اتفاق کر لیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ بھائی آپ خوش رہیں، چلیے ہم آپ کی بات سنتے، آپ خوش رہیں، ہم آپ سے بہت بنیادی بات ہے کریں. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور اس کا سب سے پہلے تعلق بندے کی اللہ کے ساتھ خلوت سے ہے. اللہ کے ساتھ خلوت سے تعلق ہے کہ یہ ان کا میری ذات سے اگر تعلق ہے تو پھر میں ان کی محبت کا اعلان آسمانوں میں کروں گا، اور پھر وہ فرشتوں کا اعلان آسمان دنیا سے ہوتے ہوتے دنیا پر آسمان دنیا پر آئے گا، اور آسمان دنیا سے ان کی محبت لوگوں کو قلوب میں بٹھا دی جائے گی. یہ ہے نظام خدا کا کہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس کی قبولیت آسمان سے اترتی ہے، اور جو لوگ سے اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں ان کی شہرت کی کوشش دنیا سے کی جاتی ہے، اور ان کی قبولیت بازو سے بھی نہیں پہنچتی. روایت کا مکمل ہے کہ ان کی قبولیت سے کیا، ان کے اعمال خیر کی قبولیت بھی نہیں ہوتی. ان کے اعمال خیر وہ بادلوں سے بھی تجاوز نہیں کرتا، نہیں پڑتے. حدیث کا مفہوم کر. اس لیے میرے دوستوں بات کا بنیادی بات یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کام کے لیے منتخب کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ان پر ایسا امر اور ایسا حکم لے آتے ہیں کہ جس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ منتخب کرنے کے لیے اس پر کوئی ایسا امر لے آئیں گے کہ جو امر اس کی حیثیت کے خلاف ہوگا، جو امر اس کی حیثیت کے خلاف ہوگا، وہ امر اس کی حیثیت کے خلاف ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بارے میں امتحان ملائکہ سے لیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب اور اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، مقرب بھی ہے اور معصوم بھی ہے. تو ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام، ان کی حیثیت، ان کے درجے کے خلاف حکم دیا ہے. یہ ہے بہت بنیادی بات ہے کہ جب کسی بھی انسان کی طرف اللہ کا کوئی ایسا امر آتا ہے جو امر اس کی حیثیت کے خلاف ہو تو وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب تک کی عبادت سے ان کے اندر تواضع اور اطاعت پیدا ہوئی ہے یا کبر اور انکار پیدا ہوا ہے. دیکھیے بالکل واضح بات ہے، قرآن سے پڑھے ہوئے کہ بڑے بڑے کام کرنے سے بڑائی پیدا ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے کام کرنے سے تواضع پیدا ہو سکتی ہے. بڑے بڑے کام کرنے سے بڑائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تواضع پیدا ہو سکتی ہے. اگر تواضع پیدا ہوگی تو ہم ان کو بلندیاں دیں گے، اور اگر ان کی عبادت اور اطاعت سے اور نیک اعمال سے ان میں بڑائی پیدا ہوگی تو پھر یہ جن اعمال کو کر رہے تھے ہم ان اعمال کی بھی توفیق ان سے طلب کر لیں گے. یہ میں کہتا ہوں وہ کرنے کی بات ہے، چاہے وہ کتنا پرانا ہو، کتنا اچھا عمل کرتا ہو، لیکن ہم اچانک امتحان لیں گے، اچانک ایک امتحان ہم لیں گے. اور میں آپ سے سچی بات بتاتا ہوں کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے، اور اپنے اندر خوف اور تواضع کے باقی رکھنے کا اور اس میں ترقی کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی بلند ہو جائے اپنے عمل کے اعتبار سے، لیکن اس کی نظر ہمیشہ اپنی تقصیرات پر، اپنے گناہوں پر ہمیشہ نظر رہے. یہ آدمی سمجھا رہے گا، جی ہاں، یہ سمجھا رہے گا. اگر اس کی مستقل نظر اپنی کوتاہیوں پر اور اپنے گناہوں پر اگر مستقل نظر ہے، کیونکہ اپنے گناہوں پر نظر رکھنا یہ آدمی کے اندر بڑائی پیدا ہونے نہیں دیتا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں تو ایسا بیان فرماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس بیان سے ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے نفرت ہوتی تھی بجائے فخر ہونے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر ہمیں ایسا بنا دیا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے نفرت ہوتی. جن کے نا قدر کے روایت کے اندر، جی ہاں قدر کہتے ہیں جن کی چیز اس آدمی کو یقین آئے. ہاں یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کے اندر فخر پیدا ہو کہ میں نے یہ کیا ہے. اس لیے عمل پر استغفار کا اہتمام یہ آدمی کے عمل پر فخر نہیں پیدا ہونے دیتا. جو استغفار نہیں کریں گے وہ افتخار کریں گے، اپنے عمل پر فخر کریں گے. یہ استغفار ہوگا، یہ اپنے عمل پر استغفار. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے امتحان اس طرح لیا کہ ان کی حیثیت کے مقابلے میں اور ان کی قدامت اور ان کے پرانا ہونے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ملائکہ کو تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کہ حکم جو ہے وہ آیا اسی لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر اب تک کی عبادت سے
اطاعت اور تواضع پیدا ہوئی ہے یا عقل بڑائی پیدا ہوئی ہے؟ تو سب نے سجدہ کیا سوائے کہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں یا اتنا ہے، میں پرانا ہوں یا نہ ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے مشرکین آپ سے ان کو سمجھ چکے تھے، آپ کے معجزات سے، اپنی کتابوں سے انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بے شک نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ان کو حسد نے ایمان لانے سے روکے رکھا۔ آپ سوچیے، وہ جانتے تھے لیکن حسد نے روک دیا، حسد نے روک دیا کہ نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ نبوت ان کے پاس کیوں ہے۔ آپ لوگ غور کیجیے، یہ حسد کا کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کی بیماری کا اثر کہ نبی کو نبی مان جانتے ہوئے انہوں نے مانا اس لیے نہیں، اور یہاں تک کہہ گئے اگر نبی ہمارے خاندان میں ہوتے نا تو ہم مان لیتے ہیں، ابھی جو تمہارا خاندان میں ہم نہیں مانتے۔ آپ سوچیے، حسد ایسی چیز ہے کہ انہوں نے حسد نے مشرکین کو ایمان لانے سے روک دیا، ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں، ان کے خاندان میں کیوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حاصل محروم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ تقسیم سے اختلاف یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کریں گے نا تو پھر یہ بہت سے حق کاموں سے بھی اختلاف کریں گے، اور ایسے لوگ اہل حق کے کام میں معاون نہیں بنیں گے بلکہ وہ اہل حق کے کام میں رکاوٹ بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کرنے نہیں دیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو کام کرنے نہیں دیں۔ اس لیے ہمیں حسد کی یہ خاصیت ہے کہ حسد حق کام میں آدمی کو رکاوٹ بنا دیتا ہے، معاون نہیں بناتا۔ کیا بنا دیتا ہے؟ مقابل بنا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے آج یقین ضرورت کرتا ہوں، آپ سے یہ میرا مشاہدہ ہے اور یہ بات خود یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر حسد وہ ان کو اہل حق ہے حق کے کاموں میں مقابل بنا دیتا ہے، یہ ہم آپ کو کرنے نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ کفار کا آپ چاہتے ہیں ان کے کام میں رکاوٹ بننا، اس کی قرآن نے ایک وجہ حسد بھی لکھی ہے، اس کی وجہ قرآن نے حسد بھی لکھی ہے۔ تو آپ میری بات پر توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرنے کا، وہ حیثیت کے خلاف آیا، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پہلے لکھا ہے کہ اس کو سجدہ نہ کرنے پر اس کی عقل نے آمادہ کیا، یہ عقل کی بات ہے، یہ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، یہ آدمی کو مخالفت پر اور عناد پر اس کو اس کی عقل آمادہ کرتی ہے۔ آج بھی بات کہ ہماری توقع کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہیں کیا جائے، چنانچہ میں ایسا ہے کہ ابلیس بننے کا سبب ہی حسد ہے، ابلیس بننے کا سبب حسد ہے کہ یہ اعزاز مسجد ملائکہ ہونے کا اعزاز آدم کو کیوں دیا جائے؟ یہ ہے بنیادی بات، یہ بنیادی بات ہے کہ مسجد ملائکہ بننے کا اعزاز آدم کو کیوں دیا جائے، ہمیں اسی جواب میں۔ تو میرے دوستوں جو اللہ تعالیٰ اچانک یہ حکم لاتے ہیں انسان کی مخلوق حیثیت کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنی حیثیت کو ہمارے لیے مٹاتے ہیں ہمارے امر پر، یا اپنی حیثیت کی وجہ سے ہمارے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نہیں انکار کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سجدے سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات سے کی عبادت سے بھی محروم کر دیا، اس لیے کہ جو حال کے امر کو ضائع کر دیتے ہیں، جو حال کے امر کو ضائع کر دیتے ہیں، اگر کہ وہ حال کا امر فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، وہ حال کا امر فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، اگر کہ وہ حال کا امر سنتی کیوں نہ ہو، وہ حال کا امر سنتی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے تو آج سے عمل کی توفیق چھین لی جائے گی۔ آپ میری بات سے توجہ دیں، ابلیس نے اللہ کے امر کا انکار کیا کبر کی وجہ سے، ابلیس نے اللہ کے امر کا انکار کیا کبر کی وجہ سے، اللہ تعالی نے اس سے اپنی ذات کی عبادت اور اپنی ذات کی عبادت کی توفیق میں اسے اللہ نے طلب کر لی۔ ادھر ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے روایت میں ہے کہ اس نے اس سنت کا انکار جو کیا ہے وہ تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے، تکبر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ کی استعداد اور قوت کو طلب کر دیا۔ میں اس کی مثال آپ سے کر رہا ہوں، آج کل جن بیچارے بعض اناڑی اور احمق قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں فرض ہے، سنت ہے، الگ الگ درجے میں رکھیے، آپ سنت کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں، جس سے کو حق سمجھا جائے کہ شاید فرض ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اگر ابلیس اتنا قدیم عابد ہو کر اللہ تعالیٰ کا
اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق اسے طلب کر لیا ہمیشہ کے لیے، تو پھر آپ یہ اندازہ کر لیجیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس سنت کا انکار وہاں بھی ہے، ابا واستکبر، یہاں بھی ہے حدیث کے اندر ما منعہ الکبر۔ دونوں جگہ آپ دیکھیے، دونوں جگہ آپ کو ایک نہیں ملے گی، وہاں سجدے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، یہاں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم تھا نبی کی طرف سے، اس نے عذر پیش کیا۔ ابلیس نے بھی اپنا عذر پیش کیا ہے نا، ابلیس نے عذر پیش کیا، وہ عذر یہ کہا نا خیر نہیں کہ نہیں چلے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس سے معذور ہوں، میری حیثیت، میرا درجہ، میری قدامت وہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل یہی بات یہاں ہوگی کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے جھوٹا عذر کیا، آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے، غور کریں، ایک سنت کے انکار پر ہاتھ مفلوج ہو گیا اس کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کا اور اب تک کی عبادت سے ان کے اندر تواضع کا کیا سزا ہے۔ تو یہ پہلا امتحان ہے جس میں ابلیس فیل ہو گیا۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ امتحان انبیاء علیہ السلام کا بھی لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جن صفات اللہ نے حکم دیا اور ابتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر کے دکھایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی ذمہ داریوں کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیں گے اور امامت کے لیے انتخاب ان کا ہوگا جن کے دین میں اتمام ہوگا، جن کے دین میں اتمام ہو گیا۔ اتمام اصل ہے کہ یہ امت کے لیے نمونہ وہ لوگ بنیں گے جو دین کے تمام شعبوں میں اور دنیا کے تمام تقاضوں میں یہ مقتدا بن کر دکھلائے۔ فاطم محنہ، تو میں سب کہتا ہوں کہ امامت نماز 4 رکعت 4-5 وقت کی نماز پڑھانے کو نہیں کہتے، امامت کہتے ہیں امت کے لیے دین اور دنیا کے تمام شعبوں میں عملی دین پیش کرنا امامت ہے۔ عملی دین پیش کرنا امامت کیا ہے؟ امام تو وہ نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے، امام کہتے ہیں امام ملت کو، کہ آپ جو بھی حکم ہمارا آ جائے آپ اس کو پورا کر کے دکھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اس امتحان میں سب سے اہم بنیادی بات یہ تھی کہ انسان کو جو محبت اور تعلق اپنے جسم کے حصے سے ہوتا ہے، وہ تعلق کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی کا مزاج ہے کہ جب اس کے بدن پر یا اس کی ذات پر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو مال سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آفت مال سے چل جائے یا کرنا مزاج ہے لوگوں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اولاد سے فطری محبت بھی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اولاد چاہتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ دین کی امانت کی حفاظت کا سلسلہ قائم رہے۔ وہ اللہ جس کے لیے اولاد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے بھی ان کو اسی مقصد کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل دیے اور حکم دیا کہ ان کو ذبح کیجیے، حکم دیا کہ ان کو ذبح کیجیے۔ ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین کہ یہ تو ایسا کھلا ہوا سخت امتحان ہے، اور فوراً حکم ملتے ہی اس پر عمل کیا، اس لیے کہ کسی حکم کو سوچنا یہ کہ یہ ٹالنے کے برابر ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، یہ ٹالنے کے برابر ہے۔ جو آدمی حکم کو ٹالنا چاہتے ہیں وہ اس کو بیچ کے سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی ناکامی کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اکثر ہونا ہے کہ اگر یہ حکم ملنے کے ساتھ عمل کر لیں تو یہ اطاعت کرنے والے ہیں، اور اگر یہ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر یہ تاخیر کرنے والے اس کو ٹالنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سن لیا اسماعیل اللہ کا حکم ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں بیٹے کو اخلاص اور نیت کا بیچ کرنا بھی سکھلا دیا۔ یہاں تو اللہ معاف فرمائے مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن آدمی کو اپنی نیت سے درست کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس عمل کا آدمی عادی ہو جاتا ہے، جس عمل کے انسان عادی ہو جاتا ہے اس میں نیت اور احتساب یہ دو چیزیں عمل میں سے، ان دو چیزوں کے بارے میں آدمی وہ بے فکر اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نیت اور احتساب یہ دو چیزیں ایسی ہیں
جس کو عمل کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ان دونوں چیزوں کو ہمیں رکھنا ہے، ان کا دھیان کرتے رہنا ہے۔ یہ دو چیز نیت اور احتساب، جہاں نیت بگڑے گی وہاں عمل بدل جائے گا، اور جہاں احتساب نہیں ہوگا وہاں آدمی عمل سے اٹھتا جائے گا۔ جو لوگ عمل سے اٹھتا جاتے ہیں وہ احتساب کی کمی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، نیت اور احتساب۔ نیت اور احتساب، نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے، میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ احتساب یہ ہے کہ اللہ اس میں میرے لیے کیا کریں گے، میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے کیا کریں گے۔ یہ نیت اور احتساب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں بیٹے کو نیت کی تعلیم دی ہے، اور نیت کی تعلیم میں ایک ہی لفظ، بہت بنیادی لفظ ہے، فانظر ماذا تری۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا جو شخص بھی کسی کے کہنے پر کوئی کام کر رہا ہے، وہ یہ غور کر لے کہ وہ کس کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اپنے عمل کے بارے میں خود غور کرو کہ اس نے کام کیوں کر رہا ہے۔ فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں آپ خود غور کیجیے، اپنے بارے میں خود غور کیجیے۔ فانظر ماذا تری، آپ کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے۔ فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں خود غور کرو۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں کام کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں تم کس کے لیے کر رہے ہو، کون کیا تمہارے لیے کیا کہنا چاہیے، محرک عمل کون ہے، محرک عمل کون ہے، تمہیں کون حرکت میں ڈالا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے بہت اہم بات کروں، کون ہے جو تم سے یہ کام کروا رہا ہے۔ فانظر ماذا تری، آپ میری بات سے توجہ دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، آپ دیکھ لیجیے ذبح ہونے کے وقت کہ آپ کا ذبح ہونا باپ کے امر سے ہے یا اللہ کے امر سے ہے۔ سوچیے، اگر باپ کے امر سے ہے تو پھر اس امر کے پورا کرنے میں کوئی اخلاق نہیں۔ سیدھی بات میں دل چاہتا ہے کہ اس بارے میں درمیان میں آپ کو ایک واقعہ کرتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ آپ کا کوئی قدم اٹھانا یا آپ کا کوئی کام کرنا یا آپ کا کوئی قربانی دینا، اس میں آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کا حلقہ، آپ کے کسی سے ذاتی تعلقات، آپ پر کسی کا احسان نہیں کیا جائے، آپ پر کسی کا احسان کہ جی فلاں صاحب نے ہم پر احسان کیا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حق بات میں ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ ہم بہت آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں تاکہ یہ عمل کو قابل قبول بنائیں اور یہ چیزیں ہمارے اندر استقامت پیدا کریں، کیونکہ جن لوگوں سے باتیں نکل جاتی ہے، میں کر رہا ہوں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو میں دل چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو غور کرے کہ وہ میدان میں اتر رہا ہے کام کے لیے، اس کا اس میدان میں اترنا یہ کس کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے بہت کھل کر گئے، اصل انتشار اور اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بات سب یہاں بیٹھ جاتی ہے کہ آپ میدان میں کس کے لیے اترے، آپ میدان میں کس کے لیے اترے۔ میرا بھی عرض کیا تھا آج صاحبوں نے کہ جہاں قوم کی بات آ جاتی ہے، جہاں قوم کی بات آ جاتی ہے، قومیت کا سوال آ جاتا ہے، وہاں تو منافقین انصار کے معاملے بن جاتے ہیں۔ آپ میری بات سے توجہ دیں گے، وہ منافقین معاملے بن جاتے ہیں، ان کے طرفدار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور جہاں معاملہ آتا ہے دین کا، وہاں یہ نہ انصار کے ہیں نہ مہاجر کے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ میں اس تصحیح نیت پر ایک واقعہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میدان میں ہر اترنے والے یہ دیکھ لے کہ آیا اس کو اللہ کا امر چلا رہا ہے یا کسی کا احسان اور تعلق چلا رہا ہے کہ جی کریں گے کیا کریں، ہم کو کیا جواب دیں گے، اور نہیں کرتے ہم کیوں نہیں کرتے، یعنی ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں، جبکہ دین اس سے بہت اعلیٰ اور بہت اونچا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان، جو اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آتا، جب بھی ذکر آتا آپ ہر برکب فرماتے کہ قزمان جہنمی ہے۔ ہمیں یقین تھا، صحابہ کا یقین تھا کہ ہاں یہ آدمی جہنمی ہے۔ ہم آپ سے واقعی بنیادی بات کرتے ہیں، جب اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کے زمانے میں آپ میری بات کو نوٹ کر لیجیے گا، اختلاف کے زمانے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے متعلقین کون ہیں، صاف صاف کھل کر دیکھتا ہے میرے متعلقین کون ہیں۔ ساری سیاسی پارٹیاں بنتی ہی تھی اسی بنیاد پر، انہیں کوئی مطلب دین سے دعوت سے حق سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ ساری سیاسی پارٹیاں اسی پر بنتی ہیں کہ اختلاف کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری پارٹی کا آدمی کون ہے، ہمارا خیال کا کون ہے۔ وہ بس صرف پارٹی کی وجہ سے اپنی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں حق سے، سچ سے، سچائی سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں
کہ ہمارے تعلق والے کون ہیں؟ ہمارے میں راشد بہت کام کی بات ہے، جہاں ہمارے تعلق والوں کا ہوگا وہاں ہم ان کے لیے جان دے دیں گے، اور جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہم اختلاف کریں گے. آپ سنیں گے کیا. تو جب میدان احد میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھی اس لیے کہ ایک علاقے والوں نے اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی. ایک علاقے والوں نے اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی. بالکل کرتا ہے آپ سے، بالکل جو بات روایت میں ہے اسی طرح کرتا ہے. علاقائی امیر کی ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی ہے، جسے اللہ نے پورا میدان احد چھین کر غیرت دے دیا. پورا میدان، یعنی علاقائی طور پر نافرمانی ہے تو علاقائی طور پر نقصان ہوتا نہیں، علاقائی طور پر نافرمانی ہے، لیکن پورا احد کا میدان وہ مشرکین کا ہاتھوں میں گیا ہے. تو میں کہ جب پاؤں کھڑ گئے میدان احد سے، اور آپ حسن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی، پست ہو گئی بالکل. تو اس وقت قزمان میدان میں، جن کے بارے میں آپ نے سنایا کہ آج جاننا نہیں، تو قزمان نے میدان میں اتر کر وہ مقابلہ کیا مشرکین کا. جو بھی مشرک آتا تھا انصار کی طرف، قزمان پر حملہ کرتے تھے اور اس کو ختم کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ 8 مشرک اس نے تنہا قتل کر دیے جو بڑے جنگجو تھے. اس طرح قزمان کی کوشش سے صحابہ کرام کو فتح ہو گئی، میدان جیت گئے اور مال غنیمت مقصود ملا. جب سارا معاملہ نمٹ گیا تو انصار کو خیال آیا کہ بھئی اس نے بڑی محنت کی ہے اور ہمیں جانا چاہیے اس کے پاس، اور اس کے جا کر اس کی اس کوشش پر اس کا شکریہ ادا کریں. اور اچھی بات اس میں یہ ہے واقعی میں کہ انصار کو کے دل میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا، انصار کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو آدمی جنتی آدمی معلوم ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جاننا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہمارے دل میں فتنہ پیدا ہوا، کیا غلط کہا تھا، یہ آدمی تو جنتی آدمی ہے، اور دیکھو تو صحیح کیسا حق کا ساتھ دے رہا ہے، اور کیسے اس نے انصار کی مدد کی ہے، میدان میں اتر کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے ہمیں جتوایا ہے. انصار کی یہ بات پیدا ہوئی کہ آپ چاہتے ہیں غلط کہا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، یہ تو جنت آدمی معلوم ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ انصار گئے اس کے پاس کے گھر اور جا کر کہا، وہ زخم رسول کا وہ جا کر انصار نے کہا کہ قزمان خوشخبری ہو تمہارے اس کارنامے پر، ہم تو تمہیں بشارت دینے آئے ہیں. انصار نے کہا، وہ قزمان نے کہا کہ مجھے یہی بشارت دے رہے ہو، بشارت تو اس کو دو جس نے یہ کام حق کے لیے اللہ کے لیے کیا ہو. مجھے تو یہ کام اس لیے کرنا تھا کہ تم میری قوم کرو. آپ میری بات کرو، میں آپ سے کیا کروں، اس سے بڑھ کے کیا کروں. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرا کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی قربانی دینا، کسی تقاضے پر جانا، یہ میرا اپنی قوم کی وجہ سے ہے یا اللہ کے امر کی وجہ سے. سیدھی بات ہے. یہاں آ کر آدمی دو رخ کی سوچتا ہے، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو قوم کا ساتھ دوں یا حق کا ساتھ دوں. تو ذاتی تعلقات بعض مرتبہ حق کا انکار کروا دیتے ہیں. یعنی کہ ہم میں آپ کو سب کو درج کرتا ہوں، بہت سے مشرکین اس لیے اسلام نہیں لائے کہ ہمیں مجھے قوم کا ساتھ دینا ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ابو طالب کا آخری جملہ یہ تھا کہ نہیں، مجھے اپنی قوم کو دیکھنا ہے، اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر یہ بات نہ ہوتی، قوم کا مسئلہ نہ ہوتا، تو محمد نے تمہاری آزاد ٹھنڈی کر دیتا. ہمیں کہ تم نہ چھوڑو قوم کو، تو میرے کام میں کرنا پڑے. جبکہ روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی بعض باتوں سے پوری امید اور یقین ہو چلا تھا کہ ہاں یہ اس کے دل میں اسلام رمق آ گئی ہے، اور اب یہ بات قبول کر لے گا. آپ کو پوری امید ہے. لیکن صرف قوم کی ملامت نے اس کو، ابو طالب کو اسلام کو قبول کرنے سے قوم کی ملامت نے روکا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. سارے حقائق اور سارے ثبوت اور سارا انشرا ہو گیا تھا پوری طرح دل کا. صرف قوم نے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی دے رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اسی لیے مجاہد کے قرآن نے صبح یہ بیان کی ہے کہ جو محنت کرنے والے مخلص ہوں گے انہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. وہ لوگوں کی ملامت سے اتنا بالا تر ہو جاتے ہیں یہاں کہ پھر کوئی ایسی رکاوٹ پیش ہی نہیں آتی کہ کسی کی ملامت کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے یا کام چھوڑ دیں. تو میں نے یہ واقعہ ایسے عرض کیا ہے کہ اس میں اسلام میں اترنے والا اچھا بات پر غور کرے. یہ میں کس کے لیے، یہ میں کس کے لیے تو میں نے اتنی مثال دی تھی. آخر مسلمان کا جو انجام ہوا مشہور ہے روایت کہ پھر اس سے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر
اور اس پر اپنا سینہ رکھ کے زور لگایا یہاں تک کہ نیزہ اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا، اس طرح وہ مر گیا۔ صحابہ نے دوڑے ہوئے آئے گا، آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے سچ کہا تھا، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، آپ نے سچ کہا تھا، اس کا انجام یہ ہے۔ ورنہ صحابہ کے دل میں بات آ گئی تھی کہ ایسے جنت آدمی معلوم ہوتا ہے اور آپ اس کو جاننے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے امتحان۔ تم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کیا قربان کر سکتے ہو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر پر بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ایسا ہے، ایک صحابی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا یہاں بلا کے فرمایا میرے باپ کو سرکار کر لاؤ۔ یعنی یہ حکم آپ نے ایسا اچانک دیا جس سے پہلے نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی علت ہے، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی جرم ہے باپ کا، کچھ نہیں ہے، سیدھا حکم اپنے باپ کو سرکار کر لاؤ۔ یہ صحابی سنتے ہی دوڑے، تمہیں کہا جا رہا ہے آپ کا حکم ہے، میں آپ کے حکم کے مقابلے میں باپ کی محبت اور باپ کے تعلق کو ظاہر کروں، یہ تو نافرمانی ہے، صحیح نافرمانی ہے۔ کیونکہ نبی کی چاہت کے مقابلے میں کسی کی چاہت کو مقدم کرنا یہی فسق ہے، اسی کو فاسق کہتے ہیں، فاسق اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی چاہت پر اپنے چاہنے والوں کی چاہت کو مقدم کرے۔ جو احب الیکم من اللہ ورسولہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ بیچارے جھوٹی محبت سے ایسے مطمئن ہیں، جبکہ شیخ نے لکھا ہے کہ جو آدمی متبع سنت نہ ہو وہ نبی کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جو آدمی سنت کے اتباع پر نہ ہو وہ نبی سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ساری جائے گی اس کا قرآن بیان کر کے آخر میں کہا احب الیکم من اللہ، تو وہ ساری جوڑے فوراً موٹر لے کر آتا ہوں، آپ کا حکم ہے میں نہیں آؤں، ہم تو دیکھنے چاہتے تھے کہ محبت آپ زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے، ہم تو یہ دیکھنے چاہتے ہیں۔ میں آج کرتا ہوں کہ قوم سے تعلق اور محبت اس کو ایسے آزمایا گیا ہے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ پوری قوم بنو قریظہ، انہوں نے کہا جی ہمارے امیر، ہمارے سید، ہمارے سردار ہیں صاحب، جو وہ فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہم ان کے فیصلے پر اترنے کو تیار ہیں، جو فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عملے پر ایسا اعتماد تھا، آپ میری بات سے توجہ دیں، میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں، سب سے عملے پر اعتماد کہ نہیں، یہ عملہ ہمارا ایسا عملہ ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ عملہ ہمارا ایسا عملہ ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا صحابہ کو منتخب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، یہ انتخاب اللہ نے کیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ان کے چاروں طرف ان کے جتنے معاون ہیں وہ سارے کے سارے مخلصین اور امانت دار۔ بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کو کسی بات پر تعجب تھا بہت کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اس وقت مجلس میں نہیں ہیں اور میں ان کی طرف سے کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو بھی یقین کریں، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ عدلے کا آدمی اس وقت یہاں نہیں ہے، واقعہ پیش آیا ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ایک شخص اپنی زمین سے کھیتی جوت کر نکلا، بیل اس کے ساتھ تھا، تو وہ کھیتی سے نکل کر جب گھر جانے لگا تو وہ بیل پر سوار ہو گیا، تو بیل نے انسانی زبان میں اس سوار سے یہ کہا کہ آپ مجھ پر ظلم مت کیجیے، آپ مجھ پر سوار مت ہوئیے، نیچے اتر جائیے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کھیتی کے لیے بنایا ہے۔ میں تو دنیا میں ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذمہ دار اور امیر وہ یہ نہیں پڑھ سکتا کہ بھائی پتہ نہیں عملے اس بات کو لے گا ہی نہیں لے گا، اور پتہ نہیں یہ بات آگے جائے گی نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے آپ کے اتنے معتمد تھے، لیکن اس یہودی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ بیل نے اپنے سوار سے کہا کہ آپ نیچے اتر جائیے اور میں سواری کے لیے پیدا، تو صحابہ نے حیرت سے کہا رسول اللہ کیا بیل بول سکتا ہے، آپ کیوں نہیں؟ اور میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر ابو بکر عمر اس وقت مجلس میں نہیں ہے وہ ابھی میری بات کی تصدیق کریں گے اگر سنیں گے۔ یعنی میں آپ سے یہ واقعہ نہیں سنانا ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ عملے پر اتنا اعتماد تھا کہ اگر پورے علاقے کا پوری قوم کا معاملہ ساتھ کے حوالے کر دیا جائے تو ساتھ وہ قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں تو آپ سے سخت امتحان، یہ بڑا سخت امتحان۔ میں کہتا ہوں کہ امت کی اجتماعیت کا اصول اور نسخہ ہی ہے، جو آدمی حق کے خلاف قوم کی طرف مائل ہو گیا وہ بیدین کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور جو قوم کے خلاف حق کی طرف مائل ہوگا وہ قوم کو بھی حق کی طرف مائل کر لے گا۔ ہاں یہ ایک اصول ہے،
کیونکہ جو لوگ دوسروں کے منکرات سے عامل کر لیتے ہیں تعلقات باقی رکھنے کے لیے، اللہ ان کے درمیان فسادات پیدا کر دیتے ہیں۔ میری بات کو بہت توجہ دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ دوسرے کے منکرات کو دیکھ کر اپنے متعلقین، دوست، احباب، رشتے دار، قرابت دار، ان کے کسی منکر کو دیکھ کر اگر تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے اور ان سے محبت باقی رکھنے کے لیے ان کے منکر کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں یا ان کو نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہاں میں آپ کو بہت اصول کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے غرض محبت کے پیدا ہونے کی جو شرط ہے وہ ایمان اعمال صالحہ پر جمع ہونا ہے۔ جو آدمی کسی کا منکر سے راضی ہو جائے گا، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گا۔ ہاں اصولی بات ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا، کہ وہ کہتے ہیں بے غرض محبت کو۔ بے غرض محبت انہیں پیدا ہوتی ہے جو ایمان ہمارے صالح پر جمع ہو جائے۔ اگر آپ نے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کا منکر سے راضی ہو گئے تو اس منکر سے راضی ہونا آپ کے درمیان نفرت پیدا کرے گا۔ جی ہاں، آپ اس کو ذہن سے نکال دیجیے کہ آپ کسی کا منکر سے راضی ہو جائیں پھر وہ آپ سے راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قلوب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کے منکر سے راضی ہو کر اس سے محبت کر لیں، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہاں کیونکہ یہ تو حدیث سے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح روایت کہ جو لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں بغیر لوگوں کے دیکھے ہوئے، ان کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چھپ کر عبادت کرتے ہیں بغیر اسرائیل کے دیکھے ہوئے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سخت وقت آیا ہے صاحب پر کہ ان کے دل میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ یہ وقت ہے۔ قوم کو پتہ چلا، قوم نے کہہ دیا کہ ہاں میں، قوم نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں منظور ہے۔ میدان میں قوم کو جمع کیا گیا اور تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی سواری پر سوار تھے، سب جو قوم میں گھرا ہوا ہے، سب کو پوری امید ہے کہ ہماری قوم کے سرکار ہیں، ہمارا خیال کریں گے جیسا ہم چاہیں گے اس کے مطابق، اور کیونکہ ہمارے سرکار کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا ہے، ہمارے سرکار کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ ادھر تعالیٰ رضی اللہ پوچھا قوم سے کہ جو فیصلہ میں منظور ہوگا، قوم نے کہا جو فیصلہ آپ کریں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کر دیا، یہ بڑی ضرورت کی بات ہے، اور لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ کی طرف دیکھا نہیں۔ نے آپ سے خیر کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ میں کروں گا آپ کو منظور ہوگا، کیونکہ معلوم ہے نا کہ جو فیصلہ کریں گے وہ نبی کی چاہت کا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ تو آپ کو محفوظ ہے نا۔ نعوذ باللہ، یہ استفادہ انکاری نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا فیصلہ آپ کی چاہت کے مطابق ہے۔ یہ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فیصلہ کروں گا مانیں گے نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، وہ تو مطاع ہے نا، بچے تو نہیں ہے نا، آپ حضرت مطاع ہیں۔ تو میں کہ احساس جو فیصلہ آپ سے میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں حقوں کی تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں اپنی قوم کی ملامت سے اپنے ذہن کو صاف کر لینا ہوتا ہے۔ سنا نے فیصلہ کیا کہ اس جو قوم آپ کے مقابلے پر آئی ہے، اگرچہ وہ پوری قوم میری قوم ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس قوم کے جنگجو جس سے لڑنے قابل ہیں انہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے ہتھیاروں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کا مال غنیمت بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کی بچین کے بچوں کو غلام بنا کر کاغذ تقسیم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو باندیا بنا کر سب کاغذ تقسیم کر دیا، اس قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو قوم آپ کے مقابلے پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آسمانوں پر جن لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وفات پر عرش کھل گیا، وہ اور کسی کے لیے اعزاز نہیں، اور کسی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے۔ آدمی کتنا اخلاص ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا اس کے استاد نے آپ کا نہیں، پوری قوم کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ۔ اب نے کیا کہ یہ ہوتا ہے قوم سے محبت کا جذبہ، قوم کے احسانات کا خیال نہیں کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر وہ ان امتحانات سے گزر کر ہی واقعی قابل ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ بھی دیں اور آپ انہیں مشورہ بھی دیں، ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے جو لوگ مشورے میں دوسروں کے وکیل بن کر بیٹھتے ہیں وہاں کے مشورہ میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اور وہاں کے مشورے میں انتشار ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشورے میں دوسروں کے وکیل بن کر بیٹھے ہیں، امیر کے مشیر بن کر نہیں بیٹھتے۔ ہاں، ایک ہے امیر کا مشیر بن کر بیٹھے، ایک ہے دوسروں کا وکیل بن کر بیٹھے، اور ہمیشہ یاد رکھو وکیل اور جج کے درمیان تو کبھی کہتا ہوں کہ کبھی قربت اور تعلق ہوتا ہی نہیں، وہ تو میں بہت اصولی بات کر
کہ وکیل تو جج کے سامنے آتا ہی لڑنے کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ دلائل سے لڑے گا، وکیل دلائل سے لڑے گا اپنے جج سے، اس کو کیونکہ اپنے مطابق فیصلہ کروانا ہے جج سے، اس لیے وہ دلائل لے کر آتا ہے معارف اور مخالف۔ یہ میں کہا دیتا ہوں ساتھی کہ ہمارا مشورہ عدالت نہیں، ہمارا مشورہ تو اطاعت اور عبادت ہے کہ یہاں مشیر بن کر آؤ اور امیر بن کر آؤ، اور اگر دو کا مسئلہ کوئی ہے تو کبھی مشورے کے اندر فریق بن کر مت آؤ، مشورے میں کبھی مطلب فریق بن کر، مشورے میں کبھی فریق بن کر مت آؤ، چاہے تمہاری بات کتنی بھی صحیح ہو، درست ہو، کتنی مدلل اور تم حق پر ہو، لیکن کئی مشورے میں فریق بن کر، کیونکہ جو مشورہ فریق بن کر آتا ہے اس کو فیصلہ اس کو ہضم نہیں ہوتا، اس کو فیصلہ ہضم نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ اپنے دل میں ایک بات لے کر آیا کہ یوں ہونا چاہیے، وہ اپنے دل میں ایک بات لے کر آیا کہ یوں ہونا چاہیے، تو اس کو فیصلہ ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے یہ بات طے ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اقرا یہ جو فیصلہ، کیونکہ جب عدالت میں کوئی شخص فریق بن کر آتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، مقدمہ جیت جاتا ہے، تو وہ باہر نکل کے یہ کہتا ہے کہ جی دیکھو میں جیت گیا۔ اس کا خوش ہونا یا اس کا آج کل کی کسی کی اصطلاح میں کہا جائے کہ چڑانا کسی کو، دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا ہماری بات دیکھیں، ایسا کرنے والے سے خیر کو چھین لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگرچہ وہ ہمارے بہت کام کی بات ہے، اگرچہ وہ حق پر ہو مگر اس سے خیر کو چھین لیا جاتا ہے۔ ایسے میں عرض کرتا ہوں شاید سیرت میں دو موقع اور ہوں گے، یہ تو اپنے ناقص مطالعے میں دو موقع ایسے ملے، صحابہ غزوے میں تھے، اس میں ایک صحابی نے مشرک پر حملہ کیا اور اس کا قتل کیا، اور جو کچھ اس کے اوپر مال تھا سونے کا، مال مچھلی کا، وہ سارا بہت مال تھا اس کے پاس، وہ سارا صحابی لے لیا، اس کے ہتھیار بھی لے لیے، یہاں تک کہ اس کے ہتھیاروں پر بھی سونا چڑھا ہوا تھا، اتنا مال تھا وہ سب لے لیا۔ سب میں اختلاف ہوا، سب کسی نے کہا بھائی مالا غنیمت ہے، سب میں تقسیم ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کا قاتل ہوں، اور جو آدمی قاتل کو کسی دشمن کو قتل کرتا ہے تو اس کا جو سلب ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے وہ قاتل کے لیے ہوتا ہے، میں نے قتل کیا ہے لہٰذا اس کا سارا مال لینا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں سکتا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، درمیان میں مجھے خیال ہے میں نے کہا میں بتاؤں تو صحیح آخر کہ آدمی اگر کسی کو چڑھاتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو میں نے صحیح کہا تھا، تو وہ خیر سے کیسے خیر چھین لی جاتی ہے، تو یہ اختلاف ہو، ہم تو چلیے ٹھیک ہے لیکن ہم چلیں گے، آپ آپس میں سامنے رکھیں گے، پھر جو فیصلہ ہو۔ تو نے کہا میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، اصول یہی ہے من قتل قتیل فلو طلب ہو، یہ معروف فیصلہ ہے، یہ اس کا سوچنا کہ مال میرا ہے، نہیں چلو وہاں ہم وہاں پیش کریں گے، مشورے میں وہاں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ آئے آپ انہوں نے اپنی بات رکھی کہ اللہ انہوں نے مال میں بھی اتنا ملا ہے، انہوں نے تقسیم نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں سارا مال میرا ہے۔ آپ نے بنایا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی اصول ہے کہ جو آدمی کسی مشرک کو قتل کرے گا، اپنے جو مشرک اس کو قاتل ہو اس کو یہ قتل کرے گا تو یہ اس کا سارا مال اس ایک فرد کے لیے ہوگا، اس کا قتل کیا ہے۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، میری بات تھی، ان کا حق تھا، بات درست تھی، پوری کا میں فیصلہ ہوا، باہر نکلے تو اس نے کہا دیکھا میں نے کیا کہا تھا، میں کہہ رہا تھا نا میرا ہے، تم خاموشی میرے سے اختلاف کر رہے تھے، دیکھا میں نے کیا کہا تھا، صحیح ہے نا بات، آپ نے سن لیا کہ یہ بات سننا، آپ کی بات کری، میں ان کے یہاں بلاؤ، دونوں بندے بلائے، فرمایا سارا مال اس کے حوالے کرا، سارا مال اس کو دے دو، اس کو آپ چڑھا رہے تھے، سارا مال اس کے حوالے کر دو، اس کے بعد کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا مال لے کر صحیح بلاؤ۔ یہ جو غیبتیں ہیں، یہ جو اللہ معاف کرے استہزاء ہے، یہ ہمارے ماحول میں، اور ماحول صاف ستھرا ماحول نہیں ہے، تو خود کام کرنے والے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سب سے چھوٹا آدمی ہوں مگر میں اس لیے پریشان ہوں کہ فضا کو گندا کیا، فضا کو گندا کیا۔ ایک یہودی نے آ کر وہ ان کا یہودی پر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا آپس میں جھگڑا یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کھیت سے پانی کی نہر گزرتی تھی اور وہ اپنے کھیت میں پانی لے لیا کرتے تھے، پھر اس کا چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کا کھیت آگے تھا، ان سے پہلے تھا۔ تو آپ نے فرمایا بات دونوں کی بات بات ایسا کرو کہ تم اپنے کھیت میں پانی دے دیا کرو، جب تمہارے کھیت میں پانی آ جائے پھر اس کا چھوڑ دیا۔ تو اس یہودی نے یہ کہہ دیا صرف وہاں سے اٹھتے کہ دیکھو فیصلہ کیا ہے نا، اپنے چچا کے دل پر رکھتا فیصلہ جو کیا ہے اپنے چچا کے دل پہ، یعنی چچا کا دل خوش کرنے کو فیصلہ کیا نا، بس آپ دونوں کو بلایا بس کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے کھیت میں پانی تمہاری
کھیت کی دیوار تک نہ پہنچ جائے تو کھیت کی ڈول ہوتی ہے، وہاں تک پانی نہ پہنچ جائے اس وقت تک پانی کو اللہ کو نہیں. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو آپ اگر کوئی نبی کے امر کا انکار کرے تو آخرت کی سزا جو ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا میں سزا فوراً مل جائے گی. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے امر کی مخالفت کریں کہ یا تو کسی قسم مبتلا کر دیے جائیں گے یا ان کو دنیا میں سخت سزا کی اور سخت سزا بھی بڑھا. تو میں ہر طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ وہ اتنا ہوتے اور مجتمع تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حکم ہماری مناسب ہے نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ جہاں امتحان میں آدمی کامیاب ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی، جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. اسی بات کو سب جانتے ہیں کہ جہاں امتحان میں کامیابی ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سخت امتحان لیتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی کے اندر جذبہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا اور حکم آ جاتا ہے جذبے کے خلاف. بڑا اچھا جذبہ ہے اور بڑے شوق سے کام کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شوق پیدا کرتے ہیں، جذبہ پیدا کرتے ہیں، پھر اس جذبے اور شوق کے خلاف امر لے آتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس شوق کے ساتھ اور کس طلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے عمرے کے لیے. لیکن حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، آپ کو عمرے سے روک دیا گیا. اور ادھر مشرکین کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ واپس جائیے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں، آپ واپس جائیے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ واپس جائیے. اور اگلے سال اور اس کے ساتھ جتنی بھی انہوں نے شرطیں لگائی تھی وہ ساری شرائط اپنی جگہ، آپ واپس جائیے. میرے دوستوں سمجھو جہاں اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے فتوحات کی ابتدا ہوتی ہے، فتوحات کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ جس ناگواری کے ساتھ جہاں ہمیں پورا کر دیں گے اللہ تعالیٰ وہی اسی وقت فیصلہ فتح کر دیں گے، اگرچہ اس فتح کا نتیجہ سے ظاہر ہو لیکن فیصلہ اسی وقت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا اور کہا واپس جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ فرما رہے صحابہ سے کہ واپس چلو. صحابہ نے کیا سنا، ہم کیوں نہ مقابلہ کریں، بیت اللہ سچا ہے. اب میں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا حکم یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف کفار کی جو سے رکاوٹ ہوتی اور صاحب واپس ہو جاتے، اس میں وہ امتحان اطاعت کا نہیں ہے. جو اطاعت کا امتحان اس میں ہے کہ اللہ فرمانے کے واپس جائے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری بات مانتے نہیں. کفار کے مقابلے اور ان سے روکنے کی وجہ واپس ہو جانے میں وہ امتحان نہیں ہے جو امتحان اپنے دل میں عمرے کا جذبہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی کا حکم. تم اگر اللہ سے واپس ہو جاؤ اس وقت تو یہ ہے اصل جذبے کی قربانی. سناچے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کے پاس جاتے اس سے کہتے کیوں، کیا ہم پر نہیں ہے، کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے، ہم کیوں دفتر چلا کریں، کیوں واپس جائیں. ہر ایک یہ کہتا تھا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں جو یہ فرما رہے ہیں ہمیں اس کا عمل کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اطاعت کا امتحان تھا. پورا حق کا پورا حق کا قافلہ کیا ہر فرد کی چاہت واپسی کی ہے یا نہیں ہے، یہ سوال تھا. یہ ہر فرد کی چاہت واپسی کی ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حدیبیہ کی یہ رکاوٹ یہ صحابہ کے اجتماعی طور پر صحابہ کا اجتماعی امتحان تھا اس میں کہ ان میں سے کسی ایک کی چاہت بھی ہے کہ ہم عمرہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ آپ کا حملہ اپنے جذبے اور شوق کی وجہ سے اس امر کو قبول نہیں کر رہا ہے، واپسی کے حکم کو قبول نہیں کر رہا ہے. آپ اسی لیے سے پریشان ہو گئے کہ آپ پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوئے. مسلمہ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ مسلمہ سے کہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہ ہے اور میرے صحابہ کا جذبہ یہ ہے. مسلمہ نے کہا کہ آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے حلف ایک آکر نہیں. یہاں سے یہ اصول ملا ہے کہ کسی بھی لائن کا کوئی امر ہو اس کے لیے ترغیب ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے تکلیف ذریعہ ہے. اس کے لیے تکلیف ذریعہ ہے، ترغیب سے بغیر. اگر ترغیب تکلیف سے بغیر ہے تو مؤثر نہیں ہوگی. اگر ترغیب تکلیف سے بغیر ہے تو مؤثر نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن نے تکلیف کو مقدم کیا ہے ترغیب پر. قرآن نے مقدم کیا تکلیف کو مقدم کیا ہے تحریر اور ترغیب پر. اس لیے کہ اگر تکلیف کے بغیر ترغیب ہے تو یہ مؤثر نہیں ہوگی. قرآن نے یہ حکم دیا ہے لا تکلف الا نفسک وعلی المؤمنین. نبی جی اپنے آپ کو مکلف کیجیے، ان کو ترغیب دیجیے. یہ اصل بات ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں دین کے تقاضے وہاں ضائع ہو جاتے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کرو گے گھر میں کر لیں، آپ کرو گے تو کریں.
آپ کرو گے تو ہم بھی کریں گے. میں نے پورا اندازہ کیا ہے جہاں ساتھی ایک دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کام چھین کے تیسرے کو دے دیتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, یہ میرا مشاہدہ ہے. کیا کہتے ہیں کام ٹھیک کر ٹھیک ہے چیزوں میں ایک طرف ہم کسی تیسرے کو لائیں. یہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کہہ دیا جو اللہ کا منتخب کیے ہوئے ہیں. ان کے طلّہ رقم ان کے طلّہ کا مطلب یہ نہیں تم زکات نہیں دو گے, نماز نہیں پڑھو گے, روزہ نہیں رکھو گے, حج نہیں کرو گے, دین پر نہیں چلو گے تو ہم دوسری قوم لائیں گے جو دین پر چلے گی. بات صحیح نہیں. یہ بات صحیح سے کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اگر تم نے دین پر عمل نہ کیا تو ہم دوسری قوم لائیں گے تو جو دین پر عمل کرے گی. بالکل بھی نہیں. یہ آیت صرف دعوت کے تقاضوں کے لیے, یہ آیت صرف تقاضوں کے لیے ہے. ان کے توجہ قوم رکھوں. اگر تم نبی کی نصرت نہیں کرو گے نبی کے کام میں تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسرے قوم کر دیں. تمہیں لا یکن امثالکم, پھر وہ نہ آنے والے تمہاری طرح نکمنے نہیں ہوں گے. یہ ترجمہ کیا ہے تمہاری طرح نکمنے نہیں. اگر کام کے تقاضوں کو ٹالنے سے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دیا اللہ نے استدلال بتائیے صحیح کس کی حیثیت رہ گئی ہے. یہ کوئی یہ سوچے کہ کام تو مجھے موقع پہ جب میں کروں میں جب ہوگا نا, بالکل بھی بالکل بھی ایسا صحیح بھی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تکلیف اپنے ترغیب کہ آپ نے آپ کو مکلف کی ہے, پھر ترغیب دیجیے. لا تقل بناس کا بحر بالمؤمنین. تو مسلمان نے کہا آپ نے اللہ سے کہیے کہ آپ کو تجمون دیں, بس آپ سے یہ کر دیجیے, آپ کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے کہا میرا تجمون دے. صحابہ نے جب دیکھا تو ان کے سروں سے خون بہ رہے تھے. ان کے کس طرح کھال کٹ رہی ہے, بال کٹ رہے ہیں. اس طرح صحابہ کرام تجمون رہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے اس واقعے میں کہ بعض صحابہ کے دل میں اب بھی یہ بات تھی کہ شاید انتظار کرنا. اب تو کہیں انتظار کرنا. اب اس کا انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے, اب کفار کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ابھی بھی عمرہ کرنے کا ارادہ ہے. تمہارے دل میں ابھی تک تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہاں ہو جائے تو اچھا تھا. جب نبی نے حکم دے دیا واپس چلو, اب تم اس انتظار میں کیوں ہو کہ عمرہ ہو جائے تو اچھا تھا. چنانچہ جن لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اور تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں شاید اجازت مل جائے, تو نبی نے فیصلہ کر دیا واپس جانے کا. تو اب تمہارے دل میں عمرہ کرنے کا شوق کیوں باقی ہے. انہوں نے جن کے دل میں بات کی کہ ابھی عمرہ اور ابھی انتظار کر لیتے ہیں, انہوں نے اس انتظار کے خیال کی وجہ سے بال کتروائے, سر منڈوائے, بال کتروائے اس امید پر کہ شاید کفار کو رحم آ جائے, شاید ابھی اجازت مل جائے, شاید ابھی اجازت مل جائے. جب نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے چیز کا, تو اگر آپ عمرے کی عبادت بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں. حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے, جتنا دنیا میں آپ کسی کونے میں جا کر دین کو کوئی بھی کام کر لیں, زکات, جہاد, روزہ, نماز, لیکن طواف عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو بدلا کہیں نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کرانے والے 3 مرتبہ دعا, 3 مرتبہ دعائیں مغفرت ہوئی بغیر ان کی طلب کے, بغیر درخواست. اے اللہ جنہوں نے حرم کرایا ہے, جو نبی کی پوری اطاعت کی ہے, تو ان سے بھی مغفرت فرما دے. اور جن لوگوں نے قصر کرایا انہوں نے دیکھا کہ دعا اس کے لیے ہو رہی, ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی طرف سے مغفرت کی دعا ملنے کے سب ایسے منتظر تھے, اور اسی پر سمجھ گئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں صرف معلقین کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ حلقہ والے کا فرض سمجھ دے, ہمارا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. تو کیا بتا ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں اپنی دعاؤں سے. آپ والی بھی دعا کر دیجیے. ان کے طلب کرنے پر ان کے لیے 1 مرتبہ دعا مغفرت ہوگی, پوری طلب کرنے. تو میں نے لکھا ہے وجہ اس کی ہے کہ میں نے پورا انتظام کیا ہے, پوری اطاعت کی. ان کے دل میں یہ تھا کہ عمرہ کرتے جائیں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ عمرہ بذات خود کوئی معصیت نہیں, لیکن نبی کے حکم کے بعد یہ عمل معصیت ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے, کسی کی اختیار ہے جو چاہے, جو یہ بھی نہیں کہ جو کر سکتا ہو کر لے, جو کر سکتا ہو کر لے. نہیں, عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا تھا وہاں کے مسلمانوں کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے. تو ان کے چچا زاد بھائی انہوں نے کہا عثمان سے کہ عثمان آؤ تم سے عمل دیتا ہوں, مشرک کوئی کچھ نہیں کہے گا, اور میں تمہیں عمرہ کروں, اور میں تمہیں طواف کراؤں, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں طواف کراؤں گا, کسی مشرک کا مجال نہیں ہے کہ تم آپ لگا لیں. عثمان نے کہا میں طواف کے لیے آیا نہیں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے بھیجا, مجھے کام کر کے واپس. لال صاحب نے کہا عثمان موقع ہے, میں ذمہ داری دیتا ہوں تمہاری, میں امان دیتا ہوں, کوئی تم مشرک کو ہاتھ نہیں لگائے. میں کہا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ مجھے طواف کا موقع مل رہا ہے, مسئلہ اس کا ہے کہ مجھے اللہ کے کام کے لیے بھیجا ہے, مجھے وہ کام کر کے واپس. اللہ نے اس پر وہ اعزاز دیا ان کو کہ آپ راستے میں وہاں صاحبوں کو بیٹھ کیا, اور بیٹھ اس طرح کہ آپ ان کو غائبانہ کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا, دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ.
آپ نے پکڑ کے غائبانہ بھیج دیا. صحابہ نے کہا لو عثمان مزے ہیں تمہارے, وہاں طواف کر رہے, یہاں بھیج بھی ہو رہے, یہاں بھی نہیں ہو, یہاں تو ہو نہیں کہ بیٹھ ہو رہے ہو, اور وہاں طواف کر رہے, مزے ہیں تمہارے. ہمارا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرتے بغیر. یہ بات کہ جب کوئی عملہ کسی سماعی کام میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ عبادت کے اعتبار سے بھی اپنی انفرادی سوچنے لگتا ہے. جماعت بھی ایک کروں, ان کے ایک ساتھی کو وہاں جذبہ ہوا عمرے کا, انہوں نے وہاں کسی سے بات کر لی یہاں اور لکھ دیا کہ جی میں یہاں آیا ہوا ہوں, میرا دورہ ہے, ادھر جماعت سے لگوں گا. تو میں نے جواب نہیں دیا, لیکن وہی واقعات کو بولتا ہوں کہ میں یوں کر لوں, میں یوں کر لوں. جس کام کے لیے بھیجا ہے اسے کر کے واپس آ جائے, جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو ہم کو کر کے واپس آ جاؤ. حذیفہ نے بہت چاہا کہ ابو سفیان کو یہاں قتل کر دیں, کیونکہ وہ سارے مشرکین حضرت کے ساتھ ان کے آئے تھے میدان میں. رات کا وقت تھا, سارے کفار سو رہے تھے, یہ اکیلا ہاتھ تاپ رہے تھے ہاتھ پر. بہت دن چاہا کہ کسی دن بتاتے چلو کسے ختم ہو جائے گا سارا, تو ایک کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی, ان کا چبتا مارا جائے گا. لیکن نہیں, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ کہا تھا میدان دیکھا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں فتوحات ہوتی ہیں جہاں اطاعت کامل ہوتی ہے. آپ یہاں سے ہٹے نہیں تو ہوتے بھی ایسے کہ اللہ تعالی کی طرف سے خبر آ گئی آ گئی. عمر کا عمر کو بلاؤ, اس کو بہت تقاضا تھا عمرہ کرنے کا. عمر یہاں آؤ, تم تو تھوڑی دیر کے لیے کفار کی ماتحتی میں اور ان کی نگرانی میں اور ان کی شرائط پر عمرے کو سوچ رہے تھے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ تمہیں دے دیا. تم نے ادنا میں اطاعت کر لی, ہم تمہیں اس بدلے میں اعلیٰ دے دیتے. تم نے ادنا میں اطاعت کی, تم نے ادنا میں اطاعت کی ہے, ہم نے تمہیں اعلیٰ چیز دے دی ہے. آپ چاہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے کہا عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان بیت اللہ کھول دو, ہم عبادت کرنا چاہتے کہ نہیں, چابی نہیں ملے گی. تمہارا جب تم کھول دو ہم عبادت کر لیتے, نہیں چابی نہیں ملے, تم نہیں کھولیں گے, باہر کرے گا. ایک زمانہ تھا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالات سخت ہیں, ابھی تو یہ چیز ہو نہیں سکتی, اور ابھی سے کسی بات کا دعویٰ کر دینا مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان نے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے اور بیت اللہ کی چابی دینے سے منع کر دیا کہ نہیں ملے گی. یہ زمانہ سب کو مصیب, وہ زمانہ کی ذلت اور جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ بہت سختی اور تنگی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی, ہم جس کو چاہیں گے. عثمان نے کہا تو کبھی آئے گا نہیں, آئے گا بھی تو قریش کی عزت کا دن ہوگا, آئے نہیں قریش کی عزت کا دن ہوگا. جب آپ فاتحہ میں میں داخل ہوئے چابی آپ کے ہاتھ میں, عثمان آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, عثمان رہی چابی آئے, تم نے تو ہمیں اس دن نہیں زندگی آج میں دیتے ہیں. آپ اور کریں کہ جو حکم کو وقت پورا کر دیتے ہیں انہیں پورا یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ حالات بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی عطا فرمائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک امتحان ہوتا ہے, یہ سخت امتحان کہ ہم ان پر کے جذبے کے خلاف حکم ہے. اس میں صحابہ کرام نے حکم برا کر کے کھلا دیا, اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے. تو کبھی اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں اچانک معمول کے خلاف, حکم لاتے ہیں کبھی معمول کے خلاف. یہ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بہت جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہو رہا ہے ایسے کیوں کیا, جب ایسا ہو رہا ہے ایسے کیوں کیا. کسی چیز کی اصلاح کے لیے درستگی کے لیے اگر, کیونکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ رواجی نظام کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو سنت اور قدیم طریقے اوپرے بلکہ ایسے اوپر معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ان سے اختلاف کر جائے. اس لیے معمول پر چلنا کوئی چیز, معمول پر چلنا کوئی چیز نہیں. جو چیز معمول میں آ جائے وہ اصول بن جائے, یہ بڑی بےوقوفی ہے, یہ بڑی بےوقوفی. معمول ہے, معمول تو کچھ نہیں. معمول کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس چیز کے عادی ہو گئے ہیں آیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور میں تو اگلی بات کرتا ہوں کہ صحابہ کا امتحان اس سے بھی سخت ہوا ہے. وہ تو ایسی چیز جو جس کے صحابہ معمول بھی تھے اور وہ حکم بھی تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایسا کرنا ہے, لیکن اس اطاعت کے آپ کو آزمانے کے لیے اور اس امتحان کے لیے ایک امر کے خلاف دوسرا امر آ گیا, ایک امر کے خلاف دوسرا امر آ گیا. میں ساتھ کر رہا تھا کہ معمول تھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے محبت کی طرف, عید کے بعد 17 مہینے تک نماز محبت کی طرف ہوئی. اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کے دوران حکم لے آئے کہ آپ رخ کر لیجیے بیت اللہ کی. آخر اس علماء نے لکھا ہے کہ اس امر کی کیا حکمت کیا تھی. اچانک نماز کے دوران اچانک حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. آپ نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے, 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی ہیں. ظہر کی 4 رکعت اس طرح ہوئی.
یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اثر سے ادھر پڑھ لیں گے. تو قرآن نے عجیب نقشہ کیا لوگوں کا جو اچانک آنے والے امر کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسا اچانک حکم آنے پر وہ لوگ صفحاء اور بیوقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. قرآن کا حال بیان کیا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں صفحاء، کفار، یہود، منافقین. ان میں امام والا کوئی نہیں ہے. امام والے میں کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ امام والے بھی یہ کہیں گے یہ سجو کر لیا سجو کر لیا کہ نہیں. مومن ایسا نہیں کہتے. صفحاء میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کفار، یہود اور منافقین. کفار نے کہا کہ جب ہمارے بتوں کو نہیں مانتے ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے. یہود نے کہا کہ اگر آپ ہمارے قبلے کو صحیح سمجھتے تھے تو آپ نے سوکھ کیوں چھوڑا ہے. منافقین نے کہا کہ ان کا بھی کوئی ایک رخ نہیں رہتا، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں. میں آپ سے سب سے بتا سکتا ہوں معترض ہمیشہ محروم رہتا ہے. معترض محروم رہتا ہے. جب اسے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ بھائی جو پچھلے تھا وہی پہلے تھا وہی صحیح تھا. اس کو تبدیل کیوں کیا، اس کو تبدیل کیوں کیا. ہمارے ایسا سمجھتے تھے کہ ناقد محروم ہو جائے گا. ناقد تنقید کرنے والا کیوں تنقید کیا. مستقل جن کی نظر تنقیدی ہوتی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، وہ ایسے لوگ ہفتے اندے ہو جاتے ہیں. وہ بجائے اس کو تلاش کرنے کے وہ اس سے انکار کرتے کہ نہیں یہ غلط ہے. کیونکہ غلط کے وہ عادی ہوتے ہیں اور صحیح کے بے خبر ہوتے ہیں. غلط کے وہ عادی ہوتے ہیں اور صحیح چیز کی خبر نہیں ہوتی ان کو، تو وہ معترض رہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اچانک حکم نماز کے دوران یاد وہ صحیح. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والوں میں اجتماعیت کتنی ہے. کون ہے جو ایک طرف ہو جائے کہ بھائی ہمیں تو یہ قبلہ صحیح تھا، یہ پہلے چل رہا تھا، یہ نیا قبلہ کیوں آ گیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ سب رسول ہم چھٹائی کے لیے آئے ہیں کہیں کے لیے چھٹائی چھٹائی کے لیے حکم ہے. کون نبی کا اتباع کرتا ہے، وہ نبی رائے پر اڑ کر وہ الٹے کر پھر جاتا ہے. ہم چھٹائی کے لیے حکم لائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا عبادت میں اور قبلہ تبدیل ہوا. ایسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آدمی یہ کام کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے اور ابھی وہ اس کام کے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ فتح کے کنارے پر ہوتا ہے. اچانک حکم آ جاتا ہے کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیجیے اور جھنڈا پھہرا کے حوالے کریں. معذوری جو ہے وہ اس زمانے میں تنزلی سمجھی جاتی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتلاتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں اور دین میں فرق ہے. جب دنیا میں کسی کو معذور کیا جاتا ہے تو وہ اس کی تنزلی ہوتی ہے، اور دین میں کسی کو معذور کیا جاتا ہے وہ معذوری اس کی ترقی کے لیے ہوتی ہے. معذوری اس کی ترقی کے لیے ہوتی ہے. کیوں کیسے؟ یہ کہیں کہ معذوری جو ہے وہ ایک ناگوار چیز ہے. معذوری ناگوار چیز کیوں ناگوار ہے؟ یہ کہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی وجہ. جن کو دین میں عہدے اور منصب مطلوب ہوتے ہیں، جن کو دین کے کاموں میں عہدے اور منصب مطلوب ہوتے ہیں، ان کے لیے معذوری سزا بن جاتی ہے اور وہ معذوری کو تنزلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جن کے نزدیک دین کے یہ جو ہے منصب اور دین کے عہدے ان کے نزدیک خدمت ہوتی ہے، وہ اس کے چھین جانے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خالد اللہ تعالیٰ کو جب معذور کیا گیا تو میں معذور کر دیا. این وقت بالکل فتح ہوتے پوری فتح ان کے حصے میں ہوتی، ان کے جو ہے ان کے حساب میں ہوتی. این وقت معذور کر دیا. معذوری خبر سنتے کا الحمدللہ اب تو کام کا زیادہ موقع ملے گا. ابھی تک تو سارے لشکر کے انتظامات، ان کا قیام، ان کا کام، ان کی ضروریات اس میں دماغ الجھا رہتا تھا. اب معذور ہو گئے ہیں تو معمور بن کر کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. اچھی بات ہے کہ وہ ان کو عمارت کہا جانا وہ ان کو اولا کا بنا دیا کرتا تھا اور اسی امتحان کے لیے ہوتا تھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عہدے پر ہو یا خدمت پر، عہدے پر ہو یا سنو صحیح یہ کچھ ہوگا، عہدے پر ہو یا یہ جو خدمت سمجھیں گے نا وہ آگے بڑھ جائیں گے. یہ خدمت سمجھیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے. جو اس کو منصب سمجھیں گے وہ پچھڑ جائیں گے. خالد کو معقول کیا اللہ کی شان. ادھر تو ان کو انہوں نے تو کہا الحمدللہ، مگر ان کے جو متعلقین تھے خالد کے ان کو غصہ ہے کہ بھائی ہمارے آدمی کو عمارت سے کیوں ہوتا ہے. عمارت ہٹانا کیا ہے؟ میں آپ سے بتاؤں ایک بات. ایک صحابی مسجد نبوی کی تعمیر میں مسالہ بنا رہے تھے. مسالہ چنا اور مچھلی کو ملایا جاتا ہے، وہ مسالہ بنا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم
چھوڑ دے شام کو، وہ فلاں انصاری جو ہے وہ تم سے اچھا مسالہ بنانا جانتے اس کو بتاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسالہ بنانے کا کام ان سے لے کر ان کو دے دینا، یہ اتنا ہی معمولی ہے یہ کام بھی کہ امیر عمارت ان سے ہٹا کے ان کو دے. یہ کوئی ہے دونوں چیزوں کے برابر. مٹی ملانے کا خدمت دے دی جائے یا فیصلہ کرنے کا یہ خدمت دے دی جائے، دونوں خدمتیں ہیں، دونوں برابر ہیں. جس طرح اس کو اس بات کا اس سے کوئی شکایت نہیں کہ میں مسالے ملا رہا تھا تو مجھے کیوں ہٹا دیا اس کام سے، کوئی بات نہیں، اجتماعی کام ہے یہ نا. آنا کہ تم چھوڑ دو، تم اتنا اچھا کام نہیں کر رہے ہو، یہ میں اچھا فلا کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاص اور آخرت کا فکر وہی درجے پر پہنچا ہوا ہے. یہ کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے. ضرورت پیش آئی تو ہمیں بنا دیا، اب ضرورت پیش آئی تو کسی کو بنا دیا، کیا بات. وہاں امیر بن کر معمول بن کر کام کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں کے لیے برابر. جب خالد کو معذور کیا حضرت عمر نے، ادھر ان کے دوست جگری دوست القمہ بن علاسہ ان کے جگری دوست، انہیں پتہ چلا کہ بھئی ہمارے دوست کو حضرت عمر نے معذور کر دیا. بیچارے رات کو نکلے کہیں اندھیرے میں جا رہے تھے، القمہ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی اندھیرے میں. حضرت عمر حضرت خالد کی شکل صورت جسامت اور جہاں تک کے لہجے میں بھی حضرت خالد عمر کی طرح عمر کی طرح ملاقات عمر سے القمہ سمجھے خالد ہے. القمہ نے کہا او خالد یہ جو عمر نے تجھے معذور کیا ہے نا، یہ سب بڑا تنگ دل ہے یہ اور تنگ نظر ہے عمر، اس تنگ دلی سے اس نے تجھے معذور کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عمر کو. اور میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے بھتیجے کے لیے عمر سے مال کا سوال کروں گا، مگر جسے تجھے معذور کر دیا مجھے کیا مال دے گا. میں نے ارادہ کر لیا کہ میں عمر سے کوئی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری رات کو اندھیرے میں باتیں حضرت القمہ کی حضرت عمر سے ہو رہی ہیں اور وہ سمجھ رہے خالد ہیں، اور سمجھ گیا حضرت عمر بھی کہ مجھے خالد سمجھ کے بات کر رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا القمہ تم یہ بتاؤ، یہ جو امیر ہے عمر، حضرت عمر نے جو خالد ان کے پاس شروع کی کہ یہ جو امیر ہے عمر اگر اس میں تمہارا حصہ نہ دے، تم پر ظلم کرے اور تمہیں معذول کرے اور تمہیں تمہارا حق بھی نہ دے، القمہ تم یہ بتلاؤ کہ پھر تمہارا امیر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میں کہا دیکھ بھائی خالد بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو چاہیں کریں، ہم پر ظلم کریں، ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور ہمیں معذول کریں، جو چاہیں کریں، ہمیں تو ہر آدمی کے بعد ماننی ہے. ساری بات اندھیرے میں حضرت ہے کہ ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ میں تو ہر آدمی اطاعت پر چلوں گا، مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے زیادہ پسند ہے. ایک آدمی کا یہ کہہ کہ نہیں میں تمہاری کروں گا. فرمایا کہ مجھے ساری دنیا پر بادشاہت کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ ایک مومن کے دل کا جذبہ یہ ہو کہ نہیں میں تو اطاعت کے ساتھ چلوں. وہی ملاقات صبح ہو گئی. صبح کو دونوں مقدر سے حضرت کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ بھائی القمہ رات تمہاری خالد سے کیا باتیں یہ تو القمہ یہ سمجھے کہ کہیں نہ کہیں سے بات لیک ہو گئی اور تک پہنچ گئی. تو حضرت خالد نے کہا کہ میری تو القمہ سے بہت مدت سے ملاقات ہوئی. القمہ نے کہا خالد جھوٹ مت بولو، پکڑ مت کھاؤ، رات میں تم ساتھ تھے. خالد کہہ رہے نہیں القمہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. القمہ کہہ رہے خالد جھوٹ مت بولو، رات میں تم باتیں کر رہے تھے. عمر نے کہا تم دونوں سچ بول رہے ہو، وہ القمہ تمہارے ساتھ خالد تھا، عمر تھا. اندر کی رائے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کو زیادتی لگ رہی ہے، بتائیے آپ کے اندر کی رائے کیا ہے. جی ہاں ایسا شخص جس کو واقعی اس بات کا خیال تھا کہ خالد کو معذور کیا ہے، وہ اپنے اندر کی رائے پھر بھی یہ دے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اندر کا فیصلہ، ہمارا اندر کا جذبہ اور ہمارا ارادہ ہی کہا. تو اس میں سارا فرق ہے. تو ہم نے کیا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی شوق میں اور اپنی رفتار میں بہت آگے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک حکم آ جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے طلب معلم کے لیے ایک بنیادی شرط رکھی ہے کہ جب وہ دوڑ رہا ہو شکار کی طرف، اس وقت اگر یہ کتے کا مالک اس کو اپنی آواز سے روک دے اور وہ اس کی آواز پر روک جائے اور شکار کو چھوڑ دے، اس پر حملہ نہ کرے، تو یہ اطاعت کرنے والا ہے، اس کا شکار حلال ہے. آپ ذرا غور کر لیجیے، ایک کتا اگر مطیع نہیں ہے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے. تو ایک مسلمان روایت کے لیے بنایا گیا ہے کہ انسان اگر اس میں اطاعت نہیں ہے تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں یہ حال کے عمل کی مثالیں ہیں. ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک یہ حال کے عمل کی مثالیں ہیں. کہ حال کا عمل پورا کیا ہے ضائع کر دیا، حال کا عمل ضائع کر دیا تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے، حال کا عمل پورا کر دیا تو اور آگے بڑھ جاؤ گے. یہی حال کا عمل عبادات میں ہے، یہی حال کا عمل اپنے اچھے جذبات میں ہے،
یہی حال کا امر پورا کرنا دعوت کے میدان میں بھی ہے، اور اس کو حل کرنا چاہتے دعوت کے میدان میں یہ بات ہے۔ اگر حال کا امر آپ نے ضائع کر دیا، حال کا امر ضائع کر دیا، اب تو لوگ حال کا امر سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ معمولات کا پورا کرنا حال کا امر ہے۔ ہم شروع سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ معمول کے خلاف جو امر آیا ہے اس کو پورا کرنا حال کا امر، معمولات کا پورا کرنا حال کا امر نہیں، یہ تو معمول کا پورا کرنا حال کا امر نہیں ہے۔ حال کا امر اسے کہتے ہیں جو معمول کے خلاف آ جائے۔ آپ معمول کا کام پورا کر کے واپس ہوئے، ابھی آ کر آپ بیٹھے ہی تھے، اچانک جبرائیل آئے اور تو چلی نکلی جیسی آپ نے آیا کہ جبرائیل ابھی تو میں آیا ہوں اور میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں سب اور زخمی ہیں، اور ابھی تو اور بڑی کہا جبرائیل سے آپ نے کہ جبرائیل کچھ دن کے لیے میرے صحابہ کو مہلت دے دو، کچھ دن کے لیے میرے صحابہ کو مہلت دے دو۔ یہ ہے نا آپ سے کہنا کہ فتوحات جو ہے وہ اپنے معمولات کے پورا کرنے پر نہیں ہے، فتوحات جو ہیں وہ حال کے امر کے پورا کرنے پر، فتوحات حال کے امر پورا کرنے پر فتوحات ہے۔ اس واقعے سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حال کے امر کا پورا کرنا فتوحات کا سبب ہے، معمول کا نہیں۔ میں شروع میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ حدیبیہ سے جو واپسی ہوئی ہے وہ حال کا امر تھا، وہ جو معمول کے خلاف آیا، اور طویل قبلہ یہ حال کا امر ہے، یہ معمول کے خلاف ہے۔ اسی میں سے میں کہتا ہوں بالکل جس طرح عبادات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس طرح دعوت کے تقاضوں کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ بھی حال کا امر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہے بھائی یہ ہے تو حال کا امر مگر یہ مستحب ہے، آج کل لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت کا جو امر ہے وہ کس درجے کا امر ہے، وہ کس درجے کا۔ آج کل لوگوں کا دل و دماغ وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے امر ہے مگر کس درجے کا امر ہے۔ اب بیٹھ کر خود ہی سوچتے ہیں بیچارے کہ بھائی اسے مستحب کا درجہ دے دو، اس کو سنت دے دو، اس کو موقع کا درجہ دے دو، اس کو واجب کا درجہ دے دو، اس کو فرض کا درجہ دے دو۔ بجائے اس کے کہ احادیث میں غور کریں کہ حال کے امر کا پورا کرنا فرض اور دعوت دونوں میں برابر، حال کے امر کا پورا کرنا فرائض میں اور دعوت میں دونوں میں برابر، اور دونوں کے لیے وعیدیں برابر ہیں، دونوں میں وعیدیں برابر ہیں۔ جس طرح نماز کے ترک پر عذاب ہے اس طرح دعوت کے ترک پر بھی عذاب ہے، دونوں حال کے امر ہیں اور دونوں پر وعیدیں برابر ہیں، دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے مسجد کی آبادی کی محنت یہاں پہ ٹھیک مستحب عمل ہے، کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، جبکہ صحیح روایت ہے کہ اس میں اتنی جلدی کرنی ہے اس کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے، جسم ڈال نہیں سکتے، جن شریف کی روایت ہے، صاحب روایت ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو اور ان کو 5 باتیں آپ کریں، اللہ کے ساتھ جس کو شریک کریں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ 5 باتیں پہنچانی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کار میں مشغول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اسلام میں تاخیر نہ ہو جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ اگر تم مشغول ہو کام میں کر دیتا ہوں۔ یہاں نبی متبادل بن رہے ہیں، نبی کے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسلام کو میں کر دیتا ہوں، آپ مشغول ہیں، تو کہہ رہے ہیں جواب میں عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ سزائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ بتائیے تو کیا مستحب کام کے نہ کرنے پر عذاب کی اور سخت کی دھمکی ہو سکتی ہے؟ اب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے یہ حال کام ہے، نہیں سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ تو دین سیکھنے کے تو اور بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سے راستے ہیں دین سیکھنے کے۔ کیا ضروری ہے کہ آدمی تبلیغ جماعت میں کر کے دین سیکھے؟ میں حیران ہوں آپ کی ذرائع سے حیران ہوں، جبکہ نفر کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے، نفر کا مقصد اقامت دین ہے، نفر کا مقصد اقامت دین ہے، تعلیم دین نہیں ہے۔ تعلیم دین اس جاہل کے لیے ہے جس سے فرائض کی خبر ہے نہ مسائل کی خبر ہے، تو ٹھیک ہے وہ نکلے سیکھ لے، لیکن اس طرح نکلنا بھی اس حد تک نہیں ہے کہ دین سیکھ لے، اس راستے میں نکل کر دین سیکھ لینا اور مکمل دیندار بھی ہو جانا اور پورے دین کا علم بھی ہو جانا ہمارے ایسا نظر میں کہ اس راستے کا نہیں پاتا ہے۔ تو پڑھیے آپ مسئلہ پڑھیے، آپ مسئلہ تو پڑھتے نہیں ہیں، جو مسئلہ نہیں پڑھتا نا اللہ مجھے معاف فرمائے وہ بیچارہ ہر بات کو غلو کہہ کے ختم کر دیتا، مسئلہ نہیں پڑھوا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسا والے کے ساتھ اس زمانے کے 2 ایسے آدمی ساتھ لگا دیے تھے کہ جن کی علمی سزا اور تقویٰ اور اسی اتنا ہی نہیں بلکہ
پوری عالم پر ان کی ایسی نظر تھی جو اور کسی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کو علیہ صاحب والے کے ملفوظات جمع کرنے اور علیہ صاحب کے ملفوظات کو سمجھنے کی استعداد ان دو لوگوں نے اللہ نے کی۔ ایک محمد حسین نبی رحمۃ اللہ اور کتنا اعتماد تھا ان دونوں کو کہ میری بات کو یہ سمجھ سکے، میری بات کو یہ سمجھ سکے۔ لیکن منفوظات ہیں، منفوظات تو بعض کے بیچارے ایسے بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں منفوظات تو ٹھیک ہے مگر یہ تو زمانے کے اعتبار سے، یہی معاملہ اس کے ساتھ ہے، یہی معاملہ لوگوں نے مسلمان حدیث کے ساتھ کیا ہے اور یہ معاملہ سنتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تو زمانے کی باتیں، جب قتال ہوا کرتا تھا، جب نبی عام ہوا کرتا، سب باتیں بنانی تھی۔ جبکہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ خروج کا جو اصل مقصد تھا احداث کو روکنا اور اقامت دین کے لیے خروج، یہ بھی فرائض کی طرح حال کا امر ہے۔ اس کا ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا، اس کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا۔ اگر دنیاوی مجبوری کی وجہ سے آدمی دعوت کے تقاضوں کو ضائع کر رہا ہے تو حدیث میں صاف فرما دیا گیا کہ دین کی محنت کا چھوڑنے والا دین کو چھوڑنے والا ہے۔ میری بات کا غور کریں کیا دین کی محنت چھوڑنے والا پکی بات، دین کی محنت کو چھوڑنے والا دین کو چھوڑنے والا ہے، پکی بات۔ اس لیے کہ عجیب و غریب حدیث ہے یہ، جس کو لوگ بڑے اہتمام سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سوچتے سمجھتے نہیں۔ جتنے بھی جائز انسانی تقاضے ہیں، تجارت کا، زراعت کا، اس کے بارے میں مسلمان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میری تجارت زراعت کے مقابلے میں دعوت کا تقاضا آ گیا تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں ان کے ساتھ اس کام کو کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں یہی بنیاد بنی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ملازمین اور عہدیداروں سے 4 مہینے کا مطالبہ کرنے سے ان کی زبان اٹھتی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ ان کے دنیاوی مشاغل سے متاثر ہے۔ جبکہ حدیث میں صاف ہے کہ اگر تم نے تجارت کو اور زراعت کو اپنا مقصد بنا لیا اور ترک الدین نہیں فرمایا، ترک الدین یہی کہا کہ ذلت دین چھوڑنے سے آئے گی، یہ نہیں فرمایا کہ ذلت کی بات، یہ نہیں فرمایا کہ ذلت دین چھوڑنے سے آئے گی، بلکہ فرمایا وہ ترک الجہاد۔ کوئی اگر یہ کہے اس کا مطلب ہے ترک القتال تو آپ کا خیال بھی کو بتا، آپ کا خیال بھی کو آپ کو کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس وعید کو صرف ایسے عارض پر محمول کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کو مرتد ہونے اور امت کو جہاد میں جھونکنے کے لیے یہ خیال کافی ہے کہ نکلنا تو قتال کے لیے ہوا کرتا ہے۔ امت کو جہاد میں جھونکنے اور امت کو اقتدار میں جھونکنے کی کا بنیادی سبب بنے گا یہ کہ وہ تو خروج قتال کے زمانے کے ہیں، اور قتال جب ہوا کرتا تھا خروج حکم، اب تھوڑی قتال ہے۔ فرمایا وترک تم الجہاد، اور تم نے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت کو چھوڑ دیا۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر باوجود نیک اعمال کی ذلت مسلط کریں گے۔ کیونکہ میں خطہ تو درج کرتا ہوں کہ اگر یہ فرماتے وترکتم الدین کو آپ ذرا حدیث کا غور کیجیے، حدیث کا شروع کا لفظ جہاد ہے، آخر کا لفظ دین ہے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جہاد دین کا بڑا حصہ ہے۔ اگلی بات یہ معلوم ہوتی ہے حتی ترجعوا الی دینکم، کہ اگر جہاد پر رہو گے تو تم نے دین پر واپس ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو تم دین کو چھوڑ دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا بھی کوئی صاف مطلب ہے وترکتم الجہاد صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترجعوا الی جہادکم، نہیں فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا اپنے دین کی طرف واپس آنا وہ اپنے دین کی محنت پر، دین کی دعوت پر موقف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک وقت لگ گیا، ہمارا قلب وقت لگ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تو ملکوں میں تقاضوں پر پھرنے والا ایک بہت بڑا مجمع چاہیے۔ ایک وقت میں 15-20 ملکوں کے اندر اجتماع کے تقاضے ہیں۔ آپ ابھی تو ویسے گن رہے ہیں کہ بھائی مارکس والوں نے کسی جماعت بندی دے دی اور وہی والوں نے کسی جماعت بندی دے دی۔ ابھی تک کام کرنے والوں کی سطح جو ہے وہ اتنی نیچے سطح ہے ابھی تک، اتنی نیچے سطح ہے ابھی تک کہ وہ بیرون میں 4 ماہ 5 ماہ لگا کر آنے والوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کر لیا، بلا صوبے نے اسی جماعت بندی دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کام کا ابتدائی مرحلہ ہے کام کا۔ میں آپ سے میری بات آپ نوٹ کریں، جو کام کرنے والے 3 سال باہر کے ملکوں کا سفر نہیں کریں گے، یہ میں تقاضے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں 5 مہینے کی بات کر رہا ہوں، جن کے 3 سال پابندی کے ساتھ باہر کے ملکوں میں اوقات نہیں لگیں گے، ایسا مجمع عملہ نہیں بن سکتا۔ ایسا مجمع آپ اگر کسی ملک کا تقاضا آپ کو ڈال دیا جائے، جی ہاں آپ کے پاس انگلیوں پر گرنے کے لیے افراد ہیں آپ کے پاس، ہاں فنا ہیں جو
فنا اجتماع ملتا ہے تقاضا پورا کر سکتے ہیں، فنا فنا جی ہمارے پاس تو اس وقت تو ہمارے صوبے کا دورہ چل رہا ہے، اس وقت تو ہم کوئی شادی دے نہیں سکتے. جی ہاں، ملکوں کے تقاضے صوبے والے ضائع کرتے ہیں، ہم آپ سے کوئی کریں ہمارا تو کوئی اس لیے مقبل قبضہ لے کے یہ سب سے بڑا فریضہ آدم سازی ہے. فریضہ ایسا عملہ تیار کرنا جو عملہ ملکوں کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں وہ صرف وہی ہوں گے، میری بات آپ نوٹ کر لیجیے، وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کا تیسرے سال پابندی سے ملک جو ہے وقت ملک سے باہر لگتا ہے. بہت بنیادی بات آپ سن چاہتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجیے. جو حضرات کسی بھی صوبے میں 1 سال 4 مہینے وہ اپنے صوبے کے ابتدار کے علاقوں میں لگاتے ہیں، 1 سال 4 مہینے اپنے صوبے میں کے علاقے میں لگاتے ہیں. دوسرے سال ان کے 4 مہینے وہ ہندوستان کے دوسرے مرتد علاقوں کے صوبوں میں لگتے ہیں، علاقوں میں لگتے ہیں دوسرے صوبے میں. اور پابندی کے ساتھ بلا ناغہ تیسرے سال یہ 4-5 مہینے فارغ کرتے ہیں باہر کے ممالک کے. آپ سے میں کر رہا ہوں، آپ بات کو نوٹ کر لیجیے کہ ہر صوبہ ہمیں باقاعدہ اس کی فہرست ہے کہ ہمارے صوبے میں کتنے ساتھی ہیں جو ہر سال 4ویں سطح پر لگاتے ہیں اور تیسرے سال ان کا تعمیر بعض ملکوں میں لگتے ہیں. ایسا عملہ ہوگا جس میں سے چھانٹا جائے گا ملکوں کے اجتماعات اور تقاضے پورا کرنا. اگر آپ کے نزدیک 4-5 لاکھ کی جماعت کسی ملک کام کر کے آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کام کی انتہا کو پہنچ کر آ گئے ہیں، تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، بہت ابتدائی مرحلہ ہے کہ آپ کو کسی کو اپنا سکتا ہے. اب تو مجھے کاغذ بھیج دو حافظ صاحب کے ساتھ یہ کہتا کہ یہ ہے نا یہ فلاں صاحب انہیں بھیج دیجیے وہاں افریقہ کیوں کہ 10 سال پہلے کی طرف وہاں لگے. 10 سال پہلے کے افریقہ کے کام کو ملیشیا میں ایک کام کو کی تشکیل ہوئی کہ جی وہ کو وہاں بھیج دیے، وہاں گئے جی وہ مدراس کے ہیں کہ جی کیوں کہ جی 5 سال پہلے ملیشیا گئے تھے، آج ملیشیا کا جا کے آج کام کا معیار دیکھو یا کیا بات ہے. ایسے لوگ جا کر وہاں کی کام کی سطح کو نیچے اتاریں گے. اس لیے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے والوں سے ان کے کام کا معیار نیچا ہے، ان کا معیار کام پہنچا ہے. اس لیے اپنے ممبروں سے ہر سال 4 مہینے ہر مسلمان سے فارغ کرانے میں اس پر اصرار اور اس پر کوشش کو آپ ہرگز کم نہ کریں. ہم جانتے ہی کون ملازم ہے، کون تاجر ہے، کون کیا ہے، کوئی نہیں. اس کام کوئی ناقدری ہے، اس کام کی اللہ سے پسند ناقدری ہے. اگر کوئی کسی مسلمان کی ملازمت اور اس کی دنیا کی مشہوری کی وجہ سے اس سے 4 مہینے کے مطالبے میں کمزور پڑے تو یہ کام کی لاپرواہی ہے. یہ کام کی کہتا ہوں یہ تو وہاں جیسا کہ ملفوظات جو نہیں پڑھتے وہ میں تو کہتا ہوں ان کی تو عظیمت ان کی ختم ہو جاتی ہے. عظیمت ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی دین سے بھی تھوڑی نکال رہے ہیں. ہم تو امت کی صلاحیتوں کو دنیا سے دین کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. دنیا سے پھیرنا چاہتے ہیں. امت کے پاس وقت دعوت کے لیے اس راستے نہیں ہے کہ انہیں مال کی طلب. میں تو بار ختم کر دیتا ہوں، جو آدمی ضرورت کے بقدر کمائے گا وہ 6 مہینے آسانی سے دعوت کے لیے فارغ کر سکتے ہیں. 6 مہینے میں آسانی سے کام کرتے ہیں. 6 مہینے وہ تو مال کی طلب نے مسلمان کو دنیا دار بنایا. مال کی طلب نے دنیا دار بنایا. اور اللہ مجھے معاف فرمائے اس کی مال کی طلب کی دنیا سے وہ دین والے ان کے مال کی طلب کی دنیا سے متاثر. تو یہ تو بہت بڑے تاجر ہے. آپ مجھے 5-4 مہینے لگا، آپ کو معلوم نہیں ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں شیطان کا اس سے اگلا دھوکہ یہ ہے کہ یہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں خیر کاموں پر، اس لیے آپ نے کمانے کے لیے یہ عجیب بات کرتے ہیں. لوگوں پہ دنیا دین بھر خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا کمانے کو کام بنانا، یہ بھی قرآن کی دشمن. یہ تو شیطان کا ایسا حربہ اور دھوکہ ہے کہ جس میں آدمی آگے یہ کہہ دیتا ہے جی وہ تو میں تو کمانے کا خرچ کر رہا ہوں مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر. آپ کو خبر ہی نہیں کہ میرا کام زبردست کام ہے. اگر میں کچھ وقت کے لیے بھی اپنا کام چھوڑ دوں تجارت کا حصہ تو یہ سارے شعبے ان کے اخراجات کام سے آپ کو دیکھے دوسری شیطان کے دھوکے میں ڈالا. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میرا ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ کا رسول میں نکلنا یہ میری کوتاہی ہے، تقصیر ہے. لیکن کیونکہ آپ ہزار سے نمبروں سے بیانات قبول کر لیتے ہیں لیکن مطالبہ نہیں کرتے. میں سارے عالم سے کہتا ہوں، سارے عالم سے جتنے بیرون کے آئے ہوئے ہیں اپنے درون کے ہیں، دنیا کے کسی بھی مرکز سے ہر سال 4 ماہ فارغ کرانا ہر مسلمان کا
اس سے نیچے کی بات ہرگز نہیں کہ کسی مسلمان سے یہ پوچھنا کہ آپ دعوت کا کام کتنا کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حماقت کی بات جس زبان سے پوچھنا آپ کتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی پرانے سے بات کریں گے تو بھی سوچیں گے کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ملاقات ہو رہی ہے، واصل بن اسقا سے پہلی ملاقات ہے تو واصلہ دیکھو یہ تو یہ ہے لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے، ادنا یہ ہے کہ جب تقاضے بلائے تب آ جائے۔ لوگ تقاضے پر آنے کو اعلیٰ حجرت سمجھتے ہیں، حدیث میں تقاضے پر آنا ادنا حجرت ہے، پڑھی حدیث پڑھی تقاضے پر آنے کی زمانے کے کام کرنے والے اعلیٰ حجرت سمجھتے ہیں، اب جب بلاؤ آ جائے کوئی بات نہیں، بلانے پر آ جائے۔ موسا فرماتے تھے بلانے پر آنا میری ضرورت ہے، بغیر بلایا آنا تمہاری ضرورت ہے۔ میں موسا کی بات نہ کروں سمجھتے تھے نام لے بلانے پر آنا میری ضرورت ہے۔ اگر میرے بلانے چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یوسف کو کام سمجھ کے کام کرو، بات کا مجبور ہے۔ اگر بلانے کا آ رہے ہو تو میری وجہ سے آ رہے، اگر بغیر بلائے آ رہے ہو تو اپنی وجہ سے آ رہے۔ یہ ہے مطلب اسی کے ساتھ ساتھ بیان میں کافی وجہ سے سنا تھا اور بیان میں فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے دوڑنے والے اور دوسرے لیے دوڑنے والے بڑا دوڑنے والے ہو۔ شکاری کتے کا شکاری کتے نے پیچھا کیا خرگوش، شکاری کتے نے خرگوش بہت ہی نرم دل، بہت ہی ڈرنے والا جانور ہے، بہت 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 ڈرنے والا جانور، بہت جی اور یہ نہیں چارہ ڈرتا زیادہ ہے کہ عورت کی خطرت خرگوش کے اندر ہے، خرگوش میں خطرت فائدہ ہے خرگوش کو، اس لیے بھی زیادہ قائد عورتوں کی طرح اندر قائد دل والا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گیا اس نے بہت طاقتور کتا تیز دوڑنے والا، لیکن اس کے باوجود کتا ہار گیا اور خرگوش بچ گیا۔ تو کتے نے کہا خرگوش سے یہ کیا بات ہے کہ میرے طاقتور اتنے کمزور تم کیسے بچ گئے؟ تو خرگوش نے کہا تمہیں میری تمہاری دوڑ میں فرق تھا، تم دوڑ رہے تھے مالک کے لیے، میں دوڑ رہا تھا اپنے لیے، تم سمجھے میری بات، تم دوڑ رہے تھے مالک کا ہے مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا کہ آگے پکڑ میں آگے نہیں آیا، تقاضا دیا تھا ہوا پورا ہوا نہیں ہوا کہ مالک سے کہ بھائی آپ سے تقاضا دیا پورا نہیں ہو سکتا۔ میں ان دونوں کی چال کا فرق اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ کتا دوڑ رہا ہے قوی ہو کر مالک کے لیے اور خرگوش دوڑ رہا ہے کمزور ہو کر مجھے نہیں جان بچانی، مجھے اپنی جان بچانی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ سے کہ آپ یہ مت سمجھیے امت یہ نہیں کر سکتی، میں کہتا ہوں اگر یہ نہیں کر سکتی تو امت اس سے بڑے بڑے کام دنیا والے کیسے کر رہی ہیں؟ یہ کہنا انہیں استعداد نہیں ہے تو کہتا ہوں جھوٹی بات ہے کہ امت میں استعداد نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر استعداد نہ ہوتی تو یہ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی نکمے ہوتے، یہ دین کے بارے میں نکم تم غلط کہتے ہو کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک کافر کی استعداد کو بھی دعوت کے ذریعے اسلام کی طرف ہے۔ وہ بعض کفار کی سمجھداری اور ان کی استعداد کا تذکرہ صحابہ کے درمیان کیا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی کے بارے میں تمنا کرتے تھا کہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے خزانے کا سیاہ بنا دوں، خزانے کا سیاہ مجھے محافظ چاہیے اور یہ حساب میں بڑا چاہ لیا مگر نصرانی ہے اس لیے میں غیر مسلم کو تو نہیں بنا سکتا اپنے خزانے کا جو ہے محافظ، کاش کے مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے خزانے کا محافظ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی دنیاوی مشغولی سے متاثر نہ ہو، ان کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو حق پر لگوانے کے لیے ان کو فائدہ کرو۔ سمجھ رہے بات؟ ہم شروع کرتے ہیں کہ حال کا عمل ہے، اگر ضائع ہو جائے تو محرومی اور اگر اسے پورا کر دیا جائے اس لیے تو اب ممالک کے تقاضے ہیں ملکوں کے پائے گئے ہیں، تقاضے کو سامنے رکھ کر اس عملے کو چھانٹو جو زیادہ سے زیادہ بھارت لگایا ہوا ہے۔ اور میں پھر آپ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ جو حضرات تیسرے سال باہر کے ملکوں میں شامل نہیں لگائیں گے، تیسرے سال آپ کو پھر ایسا عملہ ملے گا ہی نہیں جو آپ کے استعمال کے تقاضے کریں۔ ہم آپ سے بہت اہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ جو آئی جامع ملکوں میں لگا کر آ جاتا ہے وہ تو ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ اس سے 5 سال تک بات نہ کرے پڑے۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایسا عملہ تیار کر کے دے دو ہر صبح والے، ان کے لیے بیرون 4,000 کی خط کی جماعت ہے، 4 لاکھ درہم کی جماعت ہے۔ جب اس کا فرق ختم ہو جائے گا تمہارے درمیان سے تو پھر تم دیکھو گے کہ ممالک کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اس وقت بے شمار ممالک ہیں جن سے جماعتوں کے تقاضا کر رہے ہیں، مگر جماعتیں بھیج دینا تو کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا جب تک ایسا عملہ نہ جائے جو وہاں کے کام کی طرف آگے بڑھے۔ اس کو سامنے کر آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔
علماء دوسرے سال تیسرے سال پہلے سال کے لیے اور پرانی عزت اپنے آپ کو پیش کریں، پیش کریں. جن کے بار بار دوسرے وقت لگے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو خود پیش کریں. اور فرما جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ 5 منٹ جی دوسرے سال کے لیے کرنا ہے مولانا 3 سال کے لیے مفتی تنقید صاحب 3 سال کے لیے مولانا 7 سال ان شاء اللہ جی 3 سال کے لیے عبد الرشید صاحب 3 سال کے لیے اور کرنا 2 سال کے لیے جی 5 مہینے مولانا 2 سال مفتی نعمان صاحب 3 سال کے لیے مولانا سلمان صاحب 3 سال کے لیے اور کرنا انیل بھائی ماشاء اللہ 8 سال جی منصوبات تو بعض